اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مرتد کی میراث کا بیان اور زندیق کی میراث کا بیان۔ مرتد کا لغوی معنی ہوتا ہے پھر جانے والا، الراجع، پاؤ کسی بھی چیز سے ہو، اور اصطلاح میں کہتے ہیں دین اسلام سے پھر جانے والا، خواہ قولاً ہو کہ وہ زبانی اس کا اقرار کرے کہ میں دین اسلام سے پھر گیا ہوں، یا کوئی ایسا فعل کرے جس سے وہ کافر ہو رہا ہو، ایسا عمل اس سے صادر ہو جائے، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مرتد۔ اور ایک ہوتے ہیں زندیق۔ زندیق وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کہے اور مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرے، اور اس کے اندر کفر چھپا ہوا ہو اور زبان سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا۔ تو مرتد جب اپنے ارتداد پر مر جائے اور یا قتل کیا جائے یا دارالحرب میں بھاگ جائے اور جا کے وہاں کافروں سے مل جائے، اور قاضی حکم لگا دے کہ وہ دارالحرب میں جا کے مل چکا ہے، تو جو مال اس نے حالت اسلام میں کمایا تھا وہ اس کے مسلمان ورثہ کو ملے گا، اور جو اس نے حالت ارتداد کے زمانے میں کمایا وہ بیت المال میں رکھا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کمائیاں وہ اس کے مسلمان ورثہ کو ملیں گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کی کمائی بیت المال میں رکھی جائے گی، اور جو دارالحرب میں ملنے کے بعد اس نے کمایا وہ فے ہوگا، مال غنیمت ہوگا بالاجماع۔ صرف مرتدہ عورت مرتد ہو جائے تو اس کی ساری کمائی اس کے مسلمان ورثہ کو ملے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے احناف کے درمیان۔ مرتد وارث نہیں ہو سکتا ہے کسی ایک سے، نہ مسلمان سے اور نہ اپنے جیسے کسی اور مرتد سے، اور اسی طرح مرتدہ عورت بھی۔ ہاں، اگر نعوذ باللہ ایک پورا قبیلہ مرتد ہو جائے تو پھر یہ مرتدین ایک دوسرے کی میراث لیں گے۔ قیدی کی میراث کا بیان۔ قیدی سے مراد وہ ہے کہ جس کو کافروں نے قید کیا ہو، تو قیدی کا حکم میراث کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کے حکم کی طرح ہے میراث میں، جب تک وہ اپنے دین سے جدا نہ ہوا ہو، مرتد نہ ہو گیا ہو۔ اگر وہ اپنے دین سے الگ ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو پھر اس کا حکم مرتد والا ہوگا، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مرتد ہے یا نہیں ہے، یا زندہ ہے یا مر چکا ہے، تو پھر اس کا حکم مفقود والا ہوگا، اس کو مفقود شمار کیا جائے گا، پھر وہ احکامات جاری ہوں گے۔ اسی طرح ان لوگوں کی میراث کا بیان جو حوادثات میں مرتے ہیں۔ ایک فیملی ہے، وہ ایک لانچ یا کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں سمندر میں، اور آپس میں ایک دوسرے کے اقارب ہے، کشتی الٹ جاتی ہے، ایک ساتھ مر جاتے ہیں، یا اسی طرح آگ لگ جاتی ہے، پورا گھرانہ جل جاتا ہے، یا گھر منہدم ہو جاتا ہے، یا زلزلہ آ جاتا ہے، یا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگرچہ یہ کہ بعد دیگر مرے ہوں گے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون پہلے مرا ہے کون بعد میں مرا ہے۔ ان کو یوں سمجھا جائے گا کہ سب ایک ساتھ مر گئے ہیں، اور ان کا مال ان کی زندہ ورثہ کو ملے گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میراث میں بڑے ماہر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یمامہ کے مقتولین کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھیجا تھا، اور اس کو یہ حکم دیا تھا کہ میں زندہ کو مردوں کا وارث بناؤں اور مردوں کو ایک دوسرے کا وارث نہ بناؤں۔ سر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاون امواس میں بھی اس کو بھیجا تھا۔
تو جب یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں پہلا کون مرا ہے بعد میں کون مرا ہے تو ان میں مناسخت جاری نہیں ہوگا. یہ سب گویا کہ ماتو معن ایک ساتھ مر گئے ہیں اور ان کا مال ان کی زندہ ورثہ کو ملے گا. منہ بولے بیٹے کی میراث متبنہ جس کو عربی میں کہتے ہیں. بعض لوگ کسی کا بچہ اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں, اس کو منہ بولے بیٹا بولتے ہیں. اس کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ میراث کے لیے نسبی قرابت ہے. اس کے اسباب ہوتے ہیں 3, یا زوجیت یا نسبی قرابت یا ولا, ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. اور شریعت اسلام نے متبنہ کی میراث کو ختم کیا ہے. اسی طرح ولد الزنا, ولد اللعان, زنا سے کسی کا بچہ پیدا ہوا ہو, اگرچہ معلوم ہو کہ یہ فلاں کے نطفے سے ہے, لیکن چونکہ وہ شرعی تعلق سے پیدا نہیں ہوا, حرام تعلق سے پیدا ہوا, وہ اپنے ماں سے تو میراث لے سکتا ہے لیکن اپنے باپ کی طرف سے وہ وارث نہیں بن سکتا ہے. اس طرح لعان, زوجین کے درمیان لعان ہو گیا, قاضی نے تفریق کر دی, تو پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کا وارث تو ہو سکتا ہے, باپ کا نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح رضاعت سے بھی میراث ثابت نہیں ہوتا ہے. کسی نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا ہے. اس طرح جو شخص اپنے بیٹے کو عاق کرتا ہے, جس طرح آج کل لوگ اپنے بیٹے کو عاق کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے عاق کر دیا. ٹھیک ہے, عاق نافرمان کو کہتے ہیں. عاق کرنا کوئی چیز نہیں ہے, عاق کا معنی نافرمان ہے. اگر ایک بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دنیا میں بھی اس کو سزا مل سکتی ہے, آخرت میں بھی ملے گی. لیکن میراث سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا ہے, اس کو بھی اتنا حصہ ملے گا جتنا کہ فرمانبردار بیٹوں کو ملے گا. اسی طرح لقیط, وہ گرا پڑا بچہ جو کسی جھولے میں کسی کو مل جائے, یا لوگوں نے زنا کرنے والوں نے تہمت سے بچنے کے لیے کسی کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا اور وہ کسی کو مل گیا, تو اگر حکومت اس کی پرورش کرتی ہے تو اس کا مال بیت المال کو ملے گا اور اس کا کوئی شرعی وارث نہیں بن سکتا ہے, اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا شرعی وارث کون ہے. یہ میراث کے مباحث میں سے آخری مباحث تھے جو بیان کر لیے گئے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.